حسد، جلن، نظر بد کہاوت ہے کہ یہ چیزیں اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہیں۔ حسد کی نظر ہمیشہ ان لوگوں کی لگتی ہے جو ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جن کا ہم سے کوئی رشتہ ہو، چاہے وہ جذباتی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، خونی رشتہ ہے، یا کوئی بھی آپ فیملی فرینڈز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر رشتہ دار ہمیشہ حسد کی نظر جو ہوتی ہے نا، وہ ہم سے ریلیٹڈ لوگوں کی ہی لگتی ہے، کیونکہ غیروں سے ہمارا کیا واسطہ، وہ ہمیں کیوں نظر لگائیں گے یا وہ ہم سے حسد کیوں کریں گے۔ اس لیے حسد کی بہت بری نظر جو ہوتی ہے نا، وہ رشتہ داروں کی لگتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے نا آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس ڈسکس کروں گی، جس کو اپنا کر آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، خود کو حسد کی نظر سے بچا سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ فرسٹ آف آل، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اینڈ تک بنے رہیے گا۔ آج کے ولاگ کی جو سٹارٹنگ ہے نا، وہ آفٹر نون سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور ساتھ میں ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ آج شام کے کھانے میں بنا رہی تھی کریلے گوشت، اور کریلے کا جو سیزن ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں ویک میں ایک دفعہ تو لازمی جو ہے نا، کم از کم ایک دفعہ ہمیں کریلے لازمی پکانے چاہیے، کیونکہ ان کی تاثیر بہت ہی زیادہ جو ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارے خون کو صاف کرتی ہے، بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ پیوریفائی ہوتا ہے ہمارے لیے، ہماری اسکن میں سے جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے نا، یہ ہمارے جسم میں ان سب کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری اسکن کو بہت اچھا کرتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں۔ ایون کہ جن کو پمپلس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ آج ہم بات کریں کہ رشتہ داروں کے حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کن عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، اور ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ایون کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ آج کل بہت کم عمر کے بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیے گئے ہیں، اور اگر ہم کھانے گئے ہیں، باہر ریسٹورنٹ میں گئے ہیں، بچوں کو تیار کیا ہے، خود تیار ہوئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً سے ہم اسٹیٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جہاں بھی آپ جو بھی ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس میں فٹافٹ سے جو ہے نا، وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اسٹیٹس، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر گئے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ایون کہ کچھ بھی اسپیشل ہو تو فوراً سے جو ہے نا، وہ اسٹیٹس اپلوڈ ہو جاتے ہیں، اور حسد کی جو نظر ہے نا رشتہ داروں کی، وہ سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے کہ آپ نظروں میں آ جاتے ہیں، آپ بری نظر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا سکون خراب ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی خوشیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو دکھ ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو آپ ریڈی کر کے، اچھے کپڑے پہنا کر، ان کو تیار کر کے آپ ان کی پکس بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہی پھر اچانک سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل جو ہے نا، ہر دوسرا بندہ نظر بد کا شکار ہے، حسد اور جلن کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ فٹافٹ سے جو ہے نا، وہ اسٹیٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ چیزیں اس دور میں ہی کیوں جو ہے وہ عام ہو رہی ہیں؟ پہلے کے دور بھی تھے، تب زندگی میں سکون تھا، کوئی لڑائیاں نہیں تھی، کوئی حسد نہیں تھا، کوئی جھگڑے نہیں تھے گھر میں۔ جب رشتہ دار ملتے تھے بہت خلوص ہوتا تھا، بہت سکون ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ یہ موبائل فون گیجٹس وغیرہ نہیں تھے۔ لوگ ہر بات جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پر آ کر نہیں بتاتے تھے، اسٹیٹس اپلوڈ نہیں کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں سکون تھا۔ ہماری زندگیوں میں سکون ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے نا، وہ کافی حد تک جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا ہے، جس پر ہم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، اپنے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، یا ہم نے یہ چیز لی ہے فلاں، کچھ بھی جو ہے نا، وہ اپلوڈ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر رشتہ دار، تو وہ پھر یہاں پر جلن اور حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ آج یہ جس جگہ پر ہے، ہم اس جگہ پر کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ سب سے
जो है ना میں کہتی ہوں بڑی وجہ ہوتی ہے جب ہم اپنا شو آف کرتے ہیں، اپنے بچوں کا شو آف کرتے ہیں، اور بار بار ہر بات پر ہم جو ہے وہ اسٹیٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے نظر بد لگنے کی، حسد کی، جو کہ ہم عام طور پر اس سے بہت جو ہے نا پیچھے رہ چکے ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے جب ہم، یعنی کہ وقت جو ہے نا وہ بہت گزر چکا ہوتا ہے، نظر بد جو ہے وہ اپنا کمال دکھا چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا آپ کبھی بھی جو ہے نا خاص طور پر اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے جو ہے نا اس طرح کے اسٹیٹس وغیرہ اپلوڈ بالکل بھی نہ کیا کریں۔ حسد سے بچنے کے لیے دوسری بات جو آپ نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چیزیں چھپانا سیکھیں۔ چاہے آپ ایک سوئی خرید رہے ہیں یا چاہے آپ سونا خرید رہے ہیں، کچھ بھی آپ لے رہے ہیں نا، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں۔ آپ نے کچھ بھی خریدا ہے، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، جویلری ہے، بچوں کے لیے سامان ہے، ان کے اسکول کا سامان ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ خرید رہے ہیں تو خدا را کسی کو نہ بتائیں، کسی کو نہ دکھائیں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جب اگلا حسد کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ چیزیں اس کے بچے کے پاس کیوں ہیں، ہمارے بچے کے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے نا آپ کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، آپ نقصان اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی وجہ سے میں خود جو ہے نا ذاتی طور پر میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں کوئی بھی چیز خرید رہی ہوں نا، چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو میں اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو دکھاؤں، مجھے بہت شوق ہوتا تھا، اور یہ میں کام بہت دفعہ کر چکی ہوں، اور اس کا جو ہے نا مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ملا ہے۔ کسی کو جلانے کے لیے یا دکھاوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مجھے خود شوق تھا کہ میں اپنی چیزیں جو بھی لے کے آتی ہوں نا وہ سب کو دکھاؤں، اور یہ چیز مجھے نا بہت بھاری پڑی ہے۔ ایون کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب رہنا شروع ہو گئی، ہر ٹائم تھکاوٹ، میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے، میرا جو موڈ ہے وہ ہر وقت خراب رہنا شروع ہو گیا۔ میں نے بہت اس چیز کو جو ہے نا وہ میں نے خود پہ سہا ہے یہ چیز، کہ میں جب بھی کسی کو کوئی چیز دکھاتی تھی جس چیز سے ریلیٹڈ، وہی چیز جو ہے نا وہ میری خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی، میری اسکن جو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی، میرے اسکن پر اتنے زیادہ پمپلز، میرے بال جھڑنا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اگر آپ کے بال بہت جھڑ رہے ہیں اور آپ ہر چیز ٹرائی کر رہے ہیں، ٹانک وغیرہ، شیمپو، ہر چیز ٹرائی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اثر نہیں نہ ہو رہا تو سمجھیں کہ آپ کو نظر بد ہے، آپ کے چہرے پہ ایکنی ہے، آپ بہت زیادہ میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، کریمیں یوز کر رہے ہیں، اینٹی جو دانوں وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو سمجھیں آپ کو نظر بد ہے، کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں۔ گھر کے حالات، گھر کے معاشی حالات، ہر طرح سے جو ہے نا میں نے نقصان اٹھایا ہے، اور اب میں نے جو ہے نا یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں کدھر پر جو ہے نا وہ غلطیاں کر رہی ہوں، اور میری ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نقصان اٹھا رہی ہوں۔ اس لیے جو ہے نا اپنی کوئی بھی چیز آپ کچھ بھی لے کے آتے ہیں، ہیئر پنز ہیں، کچھ بھی ہے آپ جو خریدتے ہیں وہ دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں۔ اچھا جی، تیسری عادت جو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے نا وہ یہ ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ایون کہ آپ کے کچھ بھی ہے، آپ پلانز بنا رہے ہیں کہیں جانے کا یا کوئی بھی کام کرنے کا، تو دوسرے کام کے ہونے سے پہلے رشتہ دار کو کبھی بھی نہ بتائیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے کبھی بھی نہ بتائیں کسی کو۔ چاہے آپ عمرے کا پلان بنا رہے ہیں، حج کا بنا رہے ہیں، کہیں پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، بچوں کو ویکینڈ پہ کہیں لے کر جا رہے ہیں، بچوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کے ہونے سے پہلے آپ نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کام کے ہونے سے پہلے یا آپ سب کو بتانا شروع کر دیتے نا، یا تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے نا تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے، یا جس طرح کے ریزلٹس آپ کو ملنے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ نے محنت کی ہوتی ہے اس طرح سے وہ کام جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے اپنے معاملات خود دیکھیں، اپنے تک رکھیں، تاکہ آپ کے کام، آپ کے پلانس جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ اچھا جی، اب اگلا کام جو ہے نا وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا
وہ آپ اپنے گھر میں روزانہ لگایا کریں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو لازمی پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تو آپ لازمی جو ہے نا وہ اپنے موبائل پر، ٹیلی ویژن پر، کہیں پر بھی آپ اونچی آواز میں جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی لگایا کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سننے سے اور اس کی تلاوت کرنے سے جو ہے نا آپ کے ارد گرد جتنے بھی نگیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کے اوپر جتنے بھی اثرات ہوں گے نظر بد کے، حسد کے، سب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا آپ نے ریگولر کرنا ہے تاکہ آپ کے اوپر جتنے بھی نیگیٹیو اثرات ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے جو ہے نا سورہ ناس اور سورہ فلق کا جو ہے نا وہ آپ نے دم جو ہے نا وہ آپ نے خود پر بھی کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی، اور پانی پر پڑھ کر اس کو پھونکنا ہے، اور خود بھی پینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے، فیملی والوں کو پلانا ہے۔ اور سورہ فلق تو ہے ہی جو ہے نا وہ حسد سے بچانے کے لیے، اس کو جتنا زیادہ پڑھنا آپ کو آسانی سے پڑھا جائے آپ لازمی پڑھا کریں، پڑھ کے خود پر بھی دم کیا کریں، بچوں پر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے جتنے بھی اثرات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں۔ اور آپ نے اس کو سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھ کے نا آپ نے لازمی جو ہے نا پانی پہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے گھر کے کونوں میں اس کو لازمی چھڑکا کریں، تاکہ آپ کے جتنی بھی نیگیٹیو انرجیز ہیں نا آپ کے ارد گرد وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ صدقہ نکالا کریں، چاہے وہ 1 روپیہ بھی ہو یا چاہے وہ 10 روپے ہوں، لازمی جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ مارننگ کے ٹائم صبح جب آپ اٹھتے ہیں اسی ٹائم جو ہے وہ آپ اپنا صدقہ نکال دیں، اپنے بچوں کا نکال دیں، فیملی میں جتنے ممبرز ہیں ان کا صدقہ جو ہے نا وہ لازمی نکالیں۔ صدقہ جو ہے نا وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، بلاؤں کو، آفتوں کو جو ہے نا ٹال دیتے ہیں، اس لیے صدقہ جو ہے وہ لازمی نکالنا۔ یہ جو ہے نا 3-4 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی تلاوت لگانی ہے ڈیلی بیسس پہ، جو ہے نا اونچی آواز میں لگا لیں، اور لازمی سننا ہے آپ نے، اور اس ٹائم لگانی ہے جس ٹائم سارے گھر کے ممبر جو ہے نا وہ گھر میں ہوں اور ان کے کانوں تک اس کی آواز جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ چیز کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے نا وہ پڑھ کے آپ نے خود پر بھی دم کرنا ہے، بچوں پر بھی، ساری فیملی والوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا پڑھ کے خود پر لازمی کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں پانی وغیرہ پہ بھی پھونک مار کے جو ہے نا وہ آپ نے پی لینا ہے، بچوں کو بھی پلانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ٹینشنز ہیں، آپ کی پریشانی ہے، کاروباری مسائل چل رہے ہیں، وہ سب جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ عمل جو ہے نا یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، کس طرح سے جو ہے نا سورہ بقرہ کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں، اور آپ حسد اور نظر سے بچتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تمام پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر جو ہے نا وہ لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں لازمی آئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔